آپ کی اجازت ہے قبلہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم
خطابت کی ترتیبی لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرے یا تیسرا جملہ ہے، لیکن خطابت جو میں نے اپنا موضوع طے پایا ہے میرا، اس کا پہلا جملہ اس کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو جی سلامت رہیں۔ گرمی کا ماحول ہے تو، لیکن اب دنیا کو کیسے بتائیں کہ جو اندر علی کی گرمی ہے وہ کیسے ختم کی جائے۔ جو تم سلامت رہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کیوں؟ ہم ہی ہیں وہ جو فرش کو عرش بنانے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ یہ سلامت ہے، ہم ہی ہیں وہ کہ جو فرش کو عرش بنانے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ میں نے ابھی سرنامہ بیان میں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ جو عام فہم زبان میں کیا جاتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے تھوڑی سی بھی ہدایت کی وہ فلاح پا جائے گا۔ گھبرائے میرے ساتھ صرف بولتے چلے آئیے، جو میرے پاس حق ہے وہ میں آپ کو دوں گا، جو آپ کے پاس حق ہے وہ مجھے اپنے واپس کرنا ہے۔ یعنی اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جسے میں چاہوں گا ہدایت کر دوں گا، جسے میں نے چاہا تھوڑی سی بھی ہدایت دی وہ فلاح پا جائے گا۔ اب یہ سب دیکھتے ہوئے ہی ایک موضوع ابھی ذہن میں آ گیا، چلو اسی پہ اشرا پڑھ دیتے ہیں۔ فلسفہ ہدایت ہمارا موضوع طے پایا ہے، فلسفہ ہدایت کیا؟ فلسفہ ہدایت۔ اب دیکھیے یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، اگر آپ آج ہی سے سمجھ گئے تو ہمارے اگلے نالج بڑے آسان ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر حرف استعمال ہوا ہے من، اس من کو سمجھنا سب سے پہلے، میم نون اور میم کے نیچے زیر، من۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے تھوڑی سی بھی ہدایت کی وہ فلاح پا جائے گا، یعنی یہ من بتا رہا ہے۔ اچھا قرآن پاک کے اندر 17 حروف ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا دھیان میری طرف رہ سکتا ہے، جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، اور یہ من جو ہے وہ تھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مین کے نیچے زیر ہو تو وہ تک تھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تھوڑی سی معمولی سی بھی ہدایت کی وہ فلاح پا جائے گا۔ ابھی آپ کے سمجھ میں من نہیں آ رہا تو من کی اور بات کرنے دیتا ہوں۔ اب توجہ کیجیے گا، اسی کو پتہ چلے گا کہ آپ من کو سمجھے یا نہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے حضرت آدم کے لیے من روحی، میں نے آدم میں اپنی تھوڑی سی روح داخل کی ہے تو اسے سجدہ کرو۔ جس کے اندر تھوڑی سی روح داخل کی گئی ہو وہ تو قابل سجدہ ہے، جو سراپائے روح ہو۔ جو سلامت رہو، تمہاری سب کی نسلیں آباد ہیں، جسے میں نے تھوڑی سی یعنی اللہ کہہ کہ میں نے اس میں تھوڑی سی روح داخل کری ہے تو تم اس کو سجدہ کرو۔ جس کے اندر تھوڑی سی بھی روح داخل ہو جائے وہ تو قابل سجدہ ہے، جو سراپائے روح ہو۔ ابھی بتاؤں گا وہ کون ہے، پھر آپ پہنچے شاید۔ اچھا جو پہنچ گئے ان کو بنا بھیجا ممبر سے سارا، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور دلیل لے لیں آپ۔ کسی نے پوچھا کون ہے جو وہاں سے تخت لائے گا؟ کہا میں۔ کہا کیسے لاؤ گے؟ کہا پون علم الکتاب، میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو اسے تو مان لیتے ہو، جو 16 رجب کو ابھی آنکھیں کھول کے محمد کے ہاتھوں پر آ کر کہہ رہا بتائیے تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن مجید سناؤ؟ ساتھ میں یہ مجھے بتا رہا ہے،
یعنی جس کے بعد تھوڑا سا کتاب کا علم ہو اس سے باندھے چلے جا رہے ہو، اور جو ابھی آنکھیں کھول کے یہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہے محمد، بتائیے تورات سنا، زبور سنا، انجیل سنا، چلو یہ تو پہلے نازل ہوئی تو سمجھداری کی بات ہوگی، لیکن ابھی علی آئے اور کہہ رہے ہیں بتائیے قرآن بھی سناؤ۔ علی نے قرآن بھی سنو، ایسا مین آپ کو آگے سمجھ، مین کے آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اسی مین کے نیچے سے اگر زیر ہٹا دی جائے اور زبر لگا دی جائے تو وہ بنتا ہے من، من استعمال ہوتا ہے قل کے لیے، ہمارے سب کو سمجھ آئی، یعنی مین ہوتا ہے تھوڑے کے لیے، اور اگر ہم یہاں پر من لگائیں یعنی میم کے نیچے سے زیر ہٹا کر زبر لگا دیں تو بنتا ہے من، من ہوتا ہے قل کے لیے۔ اصل میں محمد یہ نہیں بتا رہے تھے کہ بھائی پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ محمد نے کیا کہا، بھائی میں صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، محمد نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اصل میں یہ نہیں بتا رہے تھے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اصل میں حبیب یہ بتا رہے تھے جب سے پوری کائنات میں میں مولا قرار پایا تب سے علی بھی مولا قرار۔ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، مجھے یقین جانیے دانت تو میں آپ کے بھیا کلیجے سے بھی اب لوں گا، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے۔ گاڑی چلتی نہیں پیٹرول کے بغیر اور اس سے چلتا نہیں نعرے کے بغیر، نعرہ لگائیں گے مل کے لگائیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری سلامت ہو۔ سلامت رہے، آپ میرے ساتھ مل رہے بھائی، سمجھ آپ کو یعنی من اور من میں فرق پتا چلا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اسے میں بات وہیں پہ اڑا ہوں ابھی، تاکہ ابھی تک آپ کو من کسی سے سمجھ نہیں آئی ہے، من سے ہٹیں گے تو من تک جائیں گے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے تھوڑی سی بھی ہدایت کی وہ فلاح پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا من کا میں نے آپ کو بتا دیا، من ہمیشہ استعمال ہوتا ہے تھوڑے کے لیے، کس کے لیے؟ تھوڑے کے لیے، معمولی سے کے لیے۔ اب میں آیت تو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اب میں پہلے آیت بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے جملہ آپ کو بتا دوں، ہے میرے ساتھ تیار؟ ذرا مل کے نعرہ لگا دیں، کوئی مل کے نعرہ۔ جی آئیے، اب آپ لوگوں نے چھیڑا ہے تو آپ سنیے گا۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیے جو اہل علم شخصیات بیٹھی ہیں یقیناً سمجھدار ہو تو فرش اللہ پر بیٹھے ہو، جنہیں رسالت دینے آئے ہو سمجھدار ہو تو آئے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ میں اپنی بات کی صاف سی بات ہے بھائی، میں یہ کبھی بات نہیں کرتا ہوں کہ بھائی جو بھیا ممبر میں بیٹھا ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ ہم سے زیادہ سمجھدار اور عالم فرش اللہ پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں بھائی۔ اچھا سنیے، 1,23,999 پیغمبر سے اللہ نے کیا منگا ہے کہ دیکھو تم سب محمد کی گواہی دو گے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیے، کوئی الگ بات تو نہیں نا سن رہے؟ تم سب آدم سے کہا تم محمد کی گواہی دو گے، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہا گیا کہ تم محمد کی گواہی دو گے، تم سب محمد کی گواہی دو گے۔ پھر کہا کہ میں خدا بھی، میں اللہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں، اگر تم میں سے
किसी ने भी मोहम्मद के गवाही पर शक पैदा किया तो उसकी रिसालत बेकार, उसकी नबूवत बेकार, उसकी सखावत बेकार, उसके सहीफे बेकार। यानी अल्लाह ये कुरान में कह रहा है अगर तुमने मोहम्मद की गवाही ना दी तो तुम्हारी रिसालतें बेकार हो जाएंगी, तुम्हारी नबूवत को मैं बेकार कर दूंगा, तुम्हारी खुल्लत को मैं भैया बेकार कर दूंगा। तो तुम भैया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी मुझे, तुम्हारे किसी सहीफे की जरूरत नहीं होगी मुझे। अब वही अल्लाह गदीर के मैदान में आयत नाज़िल करके कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अगर ऐ हबीब अगर अली की विलायत पहुंचाने में तुमने थोड़ी सी भी देर की तो तेरी रिसालत बाकी नहीं है। अब जो पूरी अपने भेजे हुए हाथियों से कह रहे हैं अगर तुमने मोहम्मद की गवाही ना दी तो तुम्हारी रिसालत बेकार, तुम्हारी नबूवत बेकार। और वही अल्लाह कह रहा है अगर तुमने हबीब अली की विलायत पहुंचाने में इतनी सी भी देर की, मैंने अभी बात की ना मेन समझ लो पहले, मेन नहीं, थोड़ी सी भी देर की तो तुम्हारी नबूवत और रिसालत किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि अब देखें हमारे नौजवान को भी हज़रात बैठे हैं, ये मेंबर से मेरी जिम्मेदारी है कि आप सबको कुछ देकर जाना, कुछ 4-5 बातें मैं भी अलग से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा खासा ये रहा है कि भाई अगर ये मेंबर हमारे हवाले किया गया है तो कोई नौजवान नस्ल हमसे कुछ सीख कर आगे बढ़े। हमें अब शायद आप लोग इसी ज़हन में होंगे कि भाई अज़्ज़त आएगा तो खंदक और खैबर और ये सब चीजें सुना के चला जाएगा। नहीं भाई, पहले मेरी समझ लो, फिर खंदक और खैबर तक जाएंगे हम। अच्छा सुनिएगा, एक जाने अल्लाह मना कर रहा है कि अगर तुम लोगों ने मोहम्मद की गवाही ना दी तो तुम्हारी किसी काम की नबूवत, रिसालत, खुल्लत, सहीफे नहीं आएगा। और एक जगह कह रहे हैं कि अगर तुमने अभी अली की विलायत ना पहुंचाई बोलो भाई तुम्हारी रिसालत भी किसी काम की नहीं। हमारे नौजवानों को असल में ये बताया गया है कि बस मोहम्मद आए, कदीर का मैदान सजा और सजने के बाद अली का बाजू बुलंद करके दामन करता मौला हो फहाजा अली मौला। भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैंने जो आयत पढ़ी है फलसफा हिदायत के मौजू पर यानी अब मुझे इसका नतीजा देने के लिए एक सफर तय करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आप लोगों को मैं अगर नतीजा सुनाने बैठो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आपके जहनों को उस तरीके पर लेकर चलूंगा। समझ रहे मेरी बात? यानी एक तमहीद मुझे बांधनी पड़ेगी। जब मैं तमहीद से फारिग होगा तो आप लोगों के हवाले करूंगा नतीजा, फिर आपको नतीजे का समझ भी आएगा। अब मुझे बताइए, क्या मोहम्मद ने सिर्फ गदीर के मैदान में अली का बाजू पकड़कर सिर्फ इतनी बात की है कि कतई नहीं, कुछ बातें तो की है मोहम्मद ने। तो जो है घबराए हुए अच्छा मालूम के साथ कहीं मुझे ज्यादा लगनी चाहिए। तो कुछ तो बातें रसूल अल्लाह ने की है। अब उसके लिए यकीनन अब अली को मौला दुनिया के सामने दिखाने के लिए एक तमहीद बांधी होगी ना। आज से मेरी गुजारिश ये है कि जाकर खुतबा गदीर को पढ़िएगा, उसके अंदर है क्या क्या है, थोड़ा सा जरा मुख्तसर सा करके आपको बता देता हूँ। मेरे पास वक्त भी इतना नहीं, अगर मैं खुतबा गदीर लेकर बैठ गया तो इसके ऊपर बहुत लंबी बहस है। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मुख्तसर सा करके आपके हवाले कर दूँ। अब रसूल ने कहा या अय्युहन्नास, उधर जाओ अपने ऊँटों से। उसको कहा कि मिंबर लगाओ।
اب کچھ بات جو لگتا ہے کہ پہلے بلانوں کا تھا ممبر، کچھ لگتا ہے کہ وہ جو سامان تھا اس کے اوپر بلند ہوا، نہیں دیکھیں مرسول ہے یقیناً بلانوں کا ممبر ہی ہوگا نا، لیکن بنایا گیا ڈھیر لگا کر بنایا گئی اونچائی دکھانے کے لیے. اب بن گیا ممبر، علی کو بلایا، آئنا علی، علی میرے قریب آ جاؤ. یوں مجمع کو چیرتے ہوئے آئے علی اور آ کے رسول اللہ کے پاس کھڑے ہوئے. کہا علی یہاں نہیں، یہاں میرے برابر. میں کہہ گیا تم بیٹھے رہ گئے، گرین ٹاؤن والوں میں جملہ دے گیا، تم سب کے سروں سے گزر گئے. خدا را میری طرف ذرا توجہ رکھنا، میں جملے میں جملہ دوں گا تمہیں، اب سمجھنا تمہارا کام ہے، میں تو پوری ذمہ داری سے کر کے جا رہا ہوں یہاں پہ. اچھا آئیے نہیں، میرے قریب آؤ، میرے بالکل برابر آؤ. آ گئے علی، یوں علی کا بازو بلند کیا. تو جو ہے علی کا بازو بلند کر کے، جو بازو بلند ہو گیا، ذرا توجہ کیجیے، میرا بھی بازو بھیا کہیں تھک نہ جائے. علی کا بازو بلند کر دیا، یوں رسول اللہ نے بلند کیا ہے. اے دنیا والو، آج تک جو صرف میں نے تمہیں بتایا ہے اور جسے تم مانتے آئے ہو، دیکھا نہیں، وہ آج میں دکھا کر جاؤں گا. اللہ بولنا چاہیے سلام کرو جن کے ہاتھ میں. اے دنیا والو، جو آج تک میں اپنی نبوت میں، جب سے اعلان نبوت ہوا ہے، جب سے توحید پھیلا رہا ہوں، جب سے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں صرف بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، آج میں تمہیں وہ سب چیزیں بتاؤں گا بھی، پھر سے دکھا کر بھی جاؤں گا. کہا کیا؟ کہا تم جانتے تھے، تم آدم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں. کہا یہ دیکھو، یہ آدم ہے، یہ آدم ہے. اب اس کے بعد جہاں تک رکی گئی، کہا یہ آدم ہے. اب مجمع میں کھلبلی مچی. اب وہ تھے محمد جو بڑے آسانی سے کہہ گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ علی کی ولایت پہنچاؤ. اب اس کے لیے تقریب باندھی گئی، یوں بازو بلند کر کے بتا رہے تھے یہ آدم ہے، اور یہی تو آدم کا خبیر گزرنے والا علی ہے. سلامت رہو، جن کے ہاتھ اٹھ گیا ہاتھ نیچے نہ رہے. یہ آدم ہے اور یہی آدم کا خبیر ہونے والا علی ہے. اور یہ ابراہیم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ یونس ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ اسحاق ہے، یہ یونس ہے، یہ یوسف ہے، یہ یعقوب ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے. ارے باپ یہاں تک ٹھہری نہیں. اب علی کے ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ کہا اے دنیا والو، یہ نماز ہے. اب آپ کہو گے کیسے کہہ دیا نماز ہے؟ آیت کا ذرا جا کے پڑھیے گا. فوراً سے اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، ارے لعنت ہو اس نمازی پر جس کو نماز کی پہچان ہی نہیں ہے. اب اللہ لعنت کر رہا ہے، پتا چلا نمازیوں پہ بھی اللہ لعنت کر دیتا ہے. ایسے رہنا میرے ساتھ. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے. اچھا یعنی بتا رہے تھے کہ یہ بھائی نماز، میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ نماز ہے فارسی کا لفظ، اور فارسی کے دو لفظوں کو ملا کر بنایا گیا ہے، نم اور آس، یعنی آگ سے بچانے والی. اصل میں ارے ہم تو کہتے ہیں نماز، لیکن قرآن کے اندر ہے صلاۃ، صلاۃ، صلاۃ. اصل میں محمد جب بتا رہے تھے یہ مومن کی صلاۃ ہے، یہ مومن کی صلاۃ ہے. بات رکی نہیں، قیامت برپا ہوگی خم قدیر میں. جب کہا یہ تم سب کا کعبہ بھی ہے، ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے محمد بتائیے یہ کعبہ کیسے ہے؟ ہم جہاں سے حج کر کے آ رہے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ کہا جہاں سے تم آ رہے ہو وہ کعبہ ہے جس میں یہ علی آتا ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے جس میں اس کی تجلیاں آتی ہے. جو
کے ساتھ ہلال کے شہر شہدائی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بتا رہے تھے یہ تم سب کا کعبہ ہے، اے دنیا والوں یہ تمہارا کعبہ ہے۔ اسی طرح بتاتے رہے میں طٰہٰ ہوں، مزمل ہوں، یاسین ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا یہ وہ ہے جس کو ہاتھ اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، جس کی زبان اپنی زبان کہی ہے۔ ابھی ذرا سوال کرو، مولا حسن سے پوچھا گیا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، معصوم کے ہاتھ میں اگر تلوار ہو اور ایک ہاتھ میں قلم ہو کبھی ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتی۔ معصوم سے پوچھا گیا 22 رمضان کو جب ظاہری نبوت یعنی ظاہری امامت کو وصول کیا، مولا حسن سے پوچھا گیا آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو بھائی، آپ ہم سب کے مولا ہیں، آپ ہم سب کے امام بن گئے۔ کہا مجھے اس بات پر مبارکباد مت دو بلکہ امامت کو مبارکباد دو کہ میں حسن نے قبول کر لی۔ جملہ یہی رکھیے گا، یعنی یہ کہہ رہے تھے، کہا اگر مجھے مبارکباد بھی دینی ہے تو ہمیشہ 3 چیزوں پر بھیا مبارکباد دینا۔ اب مولا سے کہنے لگا اے مولا بتائیے تو کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جس پر ہم آپ کو مبارکباد دیں؟ کہا میری مبارکباد کی بات یہ ہے کہ میرا نانا وہ ہے، وہ اس کا محبوب ہے جس کے وجود میں دل نہیں ہے لیکن اس کے دل میں جگہ بنا رکھی ہے۔ میرا بابا وہ ہے جس کا وجود ظاہر اللہ نے خود اپنا وجود کہہ دیا ہے، عین اللہ، ید اللہ، جب اللہ، لسان اللہ۔ اور بڑی بات سنو، خدا کی قسم پوچھ کے بولو حق ادا نہیں ہوگا اس پورے جملے کا۔ تیسری اور یہ سب سے بڑی مبارک یہ ہے کہ میں اس حجاب کا بیٹا ہوں جو اس ذات کا حجاب ہے جس کو حجاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں اس حجاب کا بیٹا ہوں جس کو حجاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا اب جملہ تو میں نے موڑ لیا، آئے دوبارہ میدان کی طرف بڑھتے۔ بازو بلند ہو گیا، سارا خطبہ ہو گیا، کہہ دیا من کنت مولاه فہذا علی مولا سب بولتے تو بڑائی مزہ آ جائے گا، من کنت مولاه فہذا سلامت رہو، یعنی جس کا نہیں، جب سے کل کائنات کا میں مولا ہوں تب سے علی مولا ہے۔ اب ذرا معلوم یہ کرنا ہے ہم نے کہ وہ محمد کب سے مولا ہے۔ خطرناک موضوع چھیڑ کے بیٹھا ہوں، آپ کا ساتھ چاہیے مجھے، خونے جگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کب سے محمد مولا ہے؟ آؤ پتہ کرتے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے 40 سال بعد نبی بنے، نہیں بنے۔ اگر میں معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ میں ظالم نقل کفر کا بادشاہ، میں ایسی بات نہیں کروں کہ میں کوئی ان کو کسی سر ملا رہا ہوں۔ محمد ایک ایسی، ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے جس کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم خدا کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے بھائی محمد کی پہچان کیا ہے، اب یا ان کا بھائی علی جانے یا ان کو پالنے والا ابو طالب جانے یا ان کی بیٹی جانے، ٹھیک ہے بھائی؟ یعنی میں کہاں پر تھا، مجھے ذرا کچھ بتا سکتے ہیں؟ محمد کب سے مولا ہوا؟ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا، واقعی یعنی آدم پیدا رہی کب سے پہنچا؟ میں کہتا ہوں آدم کا خلیل ڈھونڈا نہ گیا تھا، تب بھی محمد تھا۔ یہاں اس جملے کو روک کر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں میری بٹھا لیں، چاہے نصیحت سمجھیں اور آگے بھی بانٹی گا اپنے بچوں میں، کہ جب بھی نعرہ حیدری لگے نا تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ اس کی وجہ ابھی بتائی دے رہا ہوں۔ اس بے دل کے دل میں ایک خیال آیا، یعنی پروردگار کے
बात कर रहा हूँ। उस पे बेदिन के दिल में, जिसका दिल नहीं है उसको दिल में ख्याल आ गया। क्या आ गया? अब हदीस कुदसी है, कौन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना हूं। जियो जरा बताओ, मैं छुपा हुआ खजाना हूं। भैया पूरी कायनात में कुछ भी ना था। मैं कह रहा हूँ जरा तामुल मिजाजी से, बहुत नाजुक मसला आ गया यहाँ पे, तो कीजिएगा यहाँ पे, मेरी तरफ देखते रहिएगा। जब कुछ भी ना था, अल्लाह भी ना था, अल्लाह तो कोई कहने वाला होगा तो अल्लाह होगा ना, वो एक वाहिद था। कुल हुवल्लाहु अहद, सबसे बड़ी जिंदगी चीज की, अल्लाह आहद था, एक था, यकता था, वाहिद और यकता था मेरे मोहम्मद अली का परवरदिगार। वो रहमान भी नहीं था, क्योंकि किसी पर रहमानियत दिखाएगा तो रहमान कहलाएगा, ठीक है। वो खालिक भी नहीं था, किसी को खल्क करेगा तो खालिक कहलाएगा। सही है, समझ रहे हैं बात? वो वाहिद और यकता ज़ात थी। उस दिल के दिल में एक ख्याल आया, कोई तो हो जो मुझे पहचाने, कोई तो हो जो मुझे पहचाने। उस पे दिल के दिल में ख्याल, उसने अपनी परकार मशीयत से एक सांचा खींचा और कुछ बनाना चाहा और वो बन गया। यानी अपना नूरे जात अलग किया, उसको एक खिलकत दी, खिलकत का नाम रखा। अच्छा देखिएगा, अब आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि रसूलुल्लाह का नाम अहमद भी है। अहमद कब से पड़ा, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही नूरे मोहम्मद खल्क हुआ, सबसे पहले आवाज कुदरत आई, या अहमद। अरे मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले, मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले, मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले, ये नाम है, ये इसमें अहमद बता रहा है, ये इसमें अहमद बता रहा है। अभी मैं सवाल यहाँ पैदा करता हूँ, ऐ परवरदिगार, अभी तो आपने नूरे मुस्तफा को खल्क किया है और आपने कह दिया है, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले। आवाज कुदरत भी आएगी तो मुझे बात नहीं समझ सकते कि मोहम्मद कब से मोहम्मद है, ये मेरा नबी कब से नबी है, ये मेरा नबी कब से नबी है। अब दोनों है पूरी कायनात में, या वो वाहिद और यकता ज़ात थी जिसको अल्लाह कहा मोहम्मद ने, और उसके बाद एक नूरे मोहम्मद खल्क हुआ। अब इन दोनों ने कहा, कोई हो जो हमारी दलील बन जाए, कोई हो जो हमारी दलील बन जाए। परवरदिगार ने कहा, अच्छा तुम्हें हमारी दलील चाहिए तो लो पास मोहम्मद, तुम्हारे नूर से मैं एक नूर का टुकड़ा जुदा कर रहा हूँ, जिसका नूर अली का नाम दिया गया। अभी भी बैठे रहे, अभी वो हदीस कहाँ जाएगी? मैं और अली एक ही नूर से तो खल्क हुए हैं, मैं और अली एक ही तो नूर से खल्क हुए हैं। अब भी मुल्ला को समझ नहीं आ रही, अभी कायनात का वजूद क्या, खिलकत क्या, कुछ भी ना था। जब वो वाहिद यकता ज़ात थी, जब उसका हबीब मोहम्मद था, जब इन दोनों का गवाह अली वलीउल्लाह था। दोनों का गवाह, इसलिए कहते हैं जब भी नारा लगे दोनों हाथ बुलंद करो।